السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سلمان عبدالصمد اور میں حاضر ہوں دائمی پرواز کے ایک اور پروگرام میں۔ آج کا پروگرام بہت خاص ہے کیونکہ جنگ آزادی میں علماء کا کردار ایک اہم موضوع ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ الگ سی بات ہے کہ حالات کے مد نظر بہت سے لوگ اس تاریخ کو فراموش کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ علماء کو فراموش کرنا صرف علماء کی خدمات کو فراموش کرنا نہیں ہے، بلکہ خود اپنی تاریخ کو فراموش کرنا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں رہے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں علماء کی خدمات کو فراموش کر کے۔ آئیے ہم اسی پر ایک بہترین تقریر آپ کو سناتے ہیں۔ گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ محترم ناظرین کرام، ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن کو قومی دن اور قومی جشن کا درجہ حاصل ہے۔ ایک 15 اگست کا دن جو آزادی کا دن اور دوسرے 26 جنوری جو یوم جمہوریہ کہلاتا ہے، جس دن ہندوستان کا آئین اور قانون نافذ ہوا تھا۔ ان دونوں دنوں میں بلا فرق مذہب و ملت، قوم و ذات اور برادری، مسلک و مشرب، ہندوستان کے سارے باشندے جشن اور خوشیاں مناتے ہیں اور مختلف انداز میں اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ سرکاری ادارے، نیم سرکاری ادارے اور تمام پرائیویٹ ادارے، انجمنیں اس دن ترنگا جھنڈا لہراتے ہیں۔ مدرسوں اور اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں طلباء قسم قسم کے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کرتے ہیں اور اسلاف کی بے مثال انمٹ قربانیوں اور جافشانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ آزادی کا یہ انعام بغیر کسی جدوجہد، قربانی اور جفاکشی کے ہمیں تحفے میں مل گیا ہو۔ ملک کی آزادی کو 79 سال مکمل ہو گئے۔ آزادی کی یہ داستان مسلمانوں کے لہو سے رقم کی گئی۔ 1857 کی لڑائی جنگ آزادی کی سب سے بڑی لڑائی ہے۔ اس میں تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان میں 55,000 صرف علماء دین تھے جن کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا، گولیوں سے بھونا گیا، کھولتے ہوئے گرم تیل میں ڈالا گیا۔ انہوں نے اس جنگ میں شجاعت و جوامردی کے ایسے جوہر دکھائے کہ انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے۔ جدید ترین اسلحوں اور طاقتور فوج کے باوجود ان کو پانی پلا دیا۔ بظاہر جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن یہ انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ علی جوہر، مولانا محمد علی شوکت، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر معاصر علماء نے اس چنگاری کو شعلہ بنا دیا۔ ہندوستان کے ذرے ذرے اور بوٹے بوٹے پر ان شہیدان باوفا کے نقوش جاویداں ثبت ہیں۔ ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ غدر یعنی 1857 کی آزادی کی لڑائی میں برادران وطن ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ وہ لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے قبل آزادی کے لیے جو بھی کوششیں ہوئیں، ان میں برادران وطن کے مقابلے میں مسلمانوں کا کردار، ان کی قربانیاں، ان کا رول، ان کے کارنامے کہیں زیادہ ہیں۔ غدر کے بعد 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان خاص طور سے انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے اور انہیں چن چن کر قتل اور شہید کیا گیا۔ اس کی صداقت کے لیے انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن کی یہ شہادت کافی ہے۔ وہ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے، 1864 سے لے کر کے 1867 تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو تختے دار پر لٹکایا۔ آگے لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ لیکن آزادی کے بعد جس طرح یہاں کی تاریخ کو بدلنے اور مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کرنے کی کوشش کی گئی، مگر تاریخ عالم یہ شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ آزادی ہند قوم مسلم کی رہین منت ہے۔ تاریخ مسخ کرنے کی ناپاک کوششوں کے بعد یہ بات اس قدر روشن ہے جیسے موسم گرما کا سورج۔ اگر ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے قائدانہ کردار ادا نہ کیا ہوتا تو آزادی ایک ایسا خواب ہوتی جس کی کوئی تعبیر نہیں۔
ہندوستان کی آزادی کے 79 سال پورے ہو رہے ہیں، اتنے عرصے بعد بھی ہندوستانی مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا خون ارزاں ہو گیا، پانی کی طرح بہنے لگا۔ ملک کے گوشے گوشے میں ہندوتوا کے غنڈے اور جنونیوں کا ایک گروہ اٹھتا ہے اور راہ چلتے ہماری لنچنگ کر دیتا ہے۔ حال ہی میں ملک کی راجدھانی دہلی میں پارلیمنٹ کی ناک کے نیچے نام نہاد ہندو رکشا دل کے کچھ آتنکی جمع ہوتے ہیں اور نہایت اشتعال انگیز نعرے لگاتے ہیں۔ پولیس خاموش تماشائی بنی رہتی ہے، کھلے عام قتل عام کی دھمکی دی جاتی ہے اور انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ حالات اتنے ستم رسیدہ کیوں ہوئے؟ جس قوم نے آزادی کے گلشن کو اپنے خون جگر سے سینچا تھا، ان کا خون آخرکار پانی کیسے بن گیا؟ یہ وہ چبھتا ہوا سوال ہے جو آزادی کے 79 سال گزرنے کے بعد اس چمن کا چپا چپا ہم سے پوچھ رہا ہے۔ اس کا جواب تلاش کرنا ملت کی مجموعی ذمہ داری ہے۔ جو مفتی فضل الرحمان صاحب اپنی تقریر میں جن نکات اور جن پہلوؤں پر گفتگو فرما رہے ہیں ان کو محسوس کریں، ان کو اپنے دل کے قریب جانیں اور تجزیہ بھی کریں کہ ہمارا ملک کا منظرنامہ کیسا ہے۔ آگے ہمارے ساتھ بنے رہیں، ان کی تقریر جاری ہے۔ اپنے ملک کی دھرتی کو 5 وقت چومتا ہو سجدے کی شکل میں، وطن سے محبت کرنا جس کا ایمانی فرض ہو، جس نے اپنی خوشی سے اپنے وطن کو ہندوستان مانا ہو، جس کی زبان کا نعرہ ہو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ان سے ہی وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہو، وہ بھی کس کے ذریعے؟ جن کا ملک کی آزادی میں 100 سال تک چلے جد و جہد میں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آج جو برسر اقتدار ہیں، ان کے بزرگوں ان کے خیالات کے ماننے والوں میں شاید 1 یا 2 نام بمشکل دکھائی دیتے ہیں۔ پوری تنظیم اس ذہنیت کے لوگ زیادہ تر انگریزوں کے لیے مخبری کیا کرتے تھے۔ اس دیش بھکت تنظیم نے آزادی کی لڑائی میں حصہ نہیں لیا، اس پر سبھی تاریخ داں ایک اور متفق ہیں۔ آج ہم اور ملک کے سارے باشندے جشن یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں، لیکن افسوس آج کا نوجوان تاریخ آزادی سے ناواقف ہے۔ انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ جنگ آزادی کے عظیم ہیرو یہ ہمارے علماء کرام تھے۔ سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید، سراج الدولہ، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا عبدالعزیز، مولانا عبدالرحیم، ٹیپو سلطان شہید، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مفتی صدر الدین نازردہ، بسم العظیم آبادی، مولانا سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، سید شاہ ولی الدین منہاجی، شاہ بدر الدین قادری پھلواروی، عبدالقیوم انصاری، مولانا احمد اللہ شیخ بخاری، مولانا منظور احسن اعجازی، مولوی لیاقت علی سرحدی گاندھی، علامہ کیفی چڑیا کوٹی، مولانا سہاروی، مولانا آزاد، مولانا مدنی، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی، حسرت موہانی، فضل حق خیر آبادی، سید سلیمان ندوی، ظفر علی خان، مولانا مظہر الحق صاحب، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا مغفوری، حکیم اجمل خان، مولانا مختار انصاری، عنایت اللہ مشرقی وغیرہ کون تھے؟ ان کا آزادی میں کتنا رول اور کردار رہا؟ آج کا نوجوان ناواقف ہے۔ نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ مادر وطن کے لیے لاکھوں مسلمان مجاہدین نے کس طرح اپنی جان کی بازی لگائی۔ ان کا خواب تھا ایک ایسا بھارت جہاں سب برابر ہو، تعلیم عام ہو، نفرت محبت پر غالب ہو۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم ایماندار شہری بنیں۔ یاد رکھو، آزادی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم کھلے آسمان کے نیچے آزاد زمین پر کھڑے ہو کر ترانہ گاتے ہیں، پرچم لہراتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، آزادی صرف جشن منانے کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری اٹھانے کا عہد ہے۔ مجھے اعتراض ہے کہ آزادی کا نام لے کر حدود کو مٹا دیا جائے، کہ دل کی خواہش کو قانون بنایا جائے اور ذمہ داریوں کو فراموش کیا جائے۔ مجھے اعتراض ہے کہ رات کی تنہائیاں بہادری بن جائیں اور حفاظت کی دعائیں مذاق۔ مجھے اعتراض ہے کہ ادب کے نام پر بے ادبی ہو اور عشق کے نام پر بے خودی ہو۔ مجھے اعتراض ہے کہ خودی کے نام پر خود غرضی ہو اور روشنی کے وعدے میں چراغوں کو بجھا دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، مفتی فضل الرحمان صاحب نے بہترین اسلوب میں ملک کے موجودہ منظرنامے کو بھی پیش کیا ہے اور تاریخ کو بھی پیش کیا ہے۔
یہ وہ تاریخ ہے جسے فراموش کرنا خود اپنے آپ کو فراموش کرنا ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس تقریر کو محسوس کیا ہوگا، نہ صرف سنا ہوگا۔ اس تقریر نے آپ کے دلوں تک دستک دی ہوگی اور آپ نے اپنی تاریخ کے متعلق سوچنا شروع کر دیا ہوگا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے اور بھی دیگر پروگرام ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا بھرپور تعاون دیں اور ہمارے پروگرام کو سماعت فرمائیں۔ شکریہ، پھر حاضر ہوں گے کسی اور پروگرام کے ساتھ۔